بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، سیکنڈ ایئر اردو میں ہم احمد فراز کے غزل کے آخری 4 شعر پڑھیں گے. مجھ سے کیا پوچھتے ہو آخری خواہش میری، ایک گناہگار سرے دار کو کیا بولنا ہے. اس شعر میں شاعر پھر ظلم و جبر کے خلاف مزاحمت کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس بار لہجہ یہ ہے کہ مجھے سچ بولنے پر مجرم ٹھہرا دیا گیا، گنہگار ٹھہرا دیا گیا، سچ اور حق کی آواز بننے پر مجھے قابل تعزیر ٹھہرا دیا گیا ہے. تو لہٰذا اب مجھ سے میری آخری خواہش کیا پوچھتے ہو. دار پر موجود، پھانسی کے پھندے پر موجود جسے لوگوں نے گنہگار قرار دیا ہو، وہ کیا بولے گا. شاعر کہتا ہے کہ اس کی آخری خواہش پوچھی گئی ہے. شاعر کہتا ہے کہ وہ ساری زندگی حق اور سچ کے لیے آواز اٹھاتا رہا ہے، کبھی جھوٹ اور ظلم کا ساتھ نہیں دیا، مزاحمت کرتا رہا. اب یہ وقت ہے کہ وہ دار پر پہنچ چکا ہے اور اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی جا رہی ہے. تو شاعر کی خواہش تو ہمیشہ سے یہی رہی تھی کہ سچ کا بول والا ہو، حق کے طور پہ نظر آئے، باطل کو باطل کہا جائے. یہ سب تو نہیں ہو سکا، یہی تو اس کی خواہش ہے. اب پھانسی پر چڑھاتے ہوئے بھی اگر اس کی خواہش پوچھی جائے تو وہ یہی کہے گا کہ سچ کو سچ کہا جائے، جو کہ جھوٹے لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے. اس کا تو گناہ ہی یہی ہے. شاعر کو اسی خواہش کی تو سزا ملی ہے، اسی خواہش پر تو وہ پھانسی کے پھندے پر پہنچا ہے کہ اس نے عام آدمی، غریب کی، مظلوم کی ترجمانی کی. اور اگر اس سے اب بھی اس کی خواہش پوچھی جائے تو وہ یہی کہے گا کہ سچ اور انصاف کا بول بالا ہو، سب کو اس کا حق ملے، ظالم کو ظالم کہا جائے. تو اب اس مرحلے پر کہ جب وہ انہی مطالبات پر زندگی بسر کر رہا تھا تو اسے مجرم قرار دے کے جب دار پر چڑھا دیا گیا، تو اب اس سے اس کی خواہش پوچھنا بالکل ایک مضحکہ خیز بات ہے. اب اس سے اس کی خواہش پوچھنا صرف اور صرف ایک ڈرامہ ہے. وہ کہتا ہے کہ اے ظالم حکمرانوں، اب مجھ سے میری کیا خواہش پوچھتے ہو. تم لوگوں نے تو میری خواہشات ہی کی بنیاد پر مجھے گنہگار قرار دیا تھا، مجرم قرار دیا تھا. لہٰذا مجھ سے میری آخری خواہش نہ پوچھی جائے. کون اس دیس میں دے گا ہمیں انصاف کی بھیک، جس میں خونخوار درندوں کی شہنشاہی ہے. لہٰذا تم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ تم لوگ میری آخری خواہش پوری کر سکو. میری آخری خواہش ایک مرتبہ پھر یہی ہوگی کہ میں ظلم کے خلاف بغاوت کروں. اگلا شعر دیکھیے کہ خلقت شہر تھی چپ شاہ کے فرمان کے بعد، اب کسی واقف اسرار کو کیا بولنا ہے. جب کسی معاشرے میں ظالم حکمران کے آگے رعایا چپ ہو جائے، ظلم کے آگے نہ بولا جائے، تو پھر نتائج یہ نکلتے ہیں کہ وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے آواز بلند کرو گے، قربانی بھی اتنی ہی بڑی دینی پڑے گی. اس شعر میں احمد فراز نے کچھ ایسا ہی نقشہ کھینچا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس شعر کی خلقت یعنی کہ لوگ ظالم کے آگے خاموش ہیں، وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں، اور جو لوگ حمایت نہیں کر سکتے وہ اس لیے چپ ہیں کہ انہیں سچ کا سامنا کرتے ہوئے، حق کی بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان کا سر قلم نہ کر دیا جائے. لہٰذا جو لوگ راز سے، اسرار سے واقف ہیں وہ کیا بولیں. اقبال ہی کا ایک شعر دیکھیے کہ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. ہر طرف خوف، ظلم اور جبر کا جب چل چلاؤ ہو جائے تو ایسے میں وہ لوگ جو راز جانتے ہیں ان کے بولنے کا فائدہ کیا ہوگا. اب کیا بولنا ہے. جس شہر کے لوگ جھوٹ سننے کے عادی ہو جائیں انہیں سچ کہنے کے باوجود سنائی نہیں دیتا، ان کی سماعتیں منافق ہو چکی ہوتی ہیں. لہٰذا اسی ماحول پر احمد فراز
طنز کرتے ہوئے ہمیں اس شعر میں نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہم سخن وفا کا تقاضا ہے اب یہی، میں اپنے ہاتھ کاٹ لوں تو اپنے ہونٹ سی۔ تو یہ بھی ایک مزاحمتی شعر ہے جس میں ایک طنز کا ماحول بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے کہ وہی جانے پس پردہ جو تماشا گر ہے، کب کہاں کون سے کردار کو کیا بولنا ہے۔ یہ شعر بھی ان جابروں کی طرف اشارہ ہے جو پس پردہ اپنا کھیل کھیلتے ہیں، جو نادیدہ لوگ یا نادیدہ عناصر کسی ملک کو، کسی نظام کو، کسی ریاست کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ پس پردہ تماشاگر وہ ہیں جن کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں کون کیا بات کرے گا۔ اصل میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یا یہ وہ عناصر ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں ایک ڈوری ہوتی ہے اور وہ معاشرے کے مختلف طبقوں کے، چاہے وہ اہل سیاست ہوں، اہل دانش ہوں، اہل مذہب ہوں، سماج کا عام آدمی ہو، ان کی ڈوریاں کہاں کس طرح کھینچنی ہیں، کس کردار سے کون سی بات اگلوانی ہے، کون سی بات کروانی ہے، یہ سارا فیصلہ وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو فراز کہتے ہیں کہ یہ معاشرہ وہ معاشرہ ہی نہیں ہے کہ جس میں لوگ اپنے محسوسات کی بنیاد پہ بات کریں، یہاں تو بات کروائی جاتی ہے۔ یہ اس جبر کی طرف اشارہ ہے جو حکمرانوں نے برپا کر رکھا ہے۔ جب ظلم کے پرچار کے لیے ظالم کچھ ایسا ڈرامائی ماحول تشکیل دے کہ ظلم کو ظلم کے بجائے ایک روایتی طرز عمل قرار دیا جائے، تب ایسا ہوتا ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کسی کے اشارے سے ہو رہا ہے اور ہم لوگ صرف تماشا دیکھنے والے ہیں۔ ہم تبھی بات کرتے ہیں جب ہمیں بات کرنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ پھر مقطع دیکھیے کہ جہاں دربار ہوں شاہوں کے مصاحب ہوں فراز، وہاں غالب کے طرفدار کو کیا بولنا ہے۔ غالب مرزا غالب کی یہاں بات ہو رہی ہے جو ہمیشہ سے مصاحب بنے ہے، شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ یہ بھی ایک طنزیہ شعر تھا۔ کہتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ ماحول وہ ماحول ہے جہاں بادشاہوں اور حکمرانوں کے قصیدہ خواں جو ہیں ہر قدم پر نظر آتے ہیں۔ یہاں پر اہل حکومت کو اتنی عزت حاصل ہے کہ اس کی ہر زیادتی کے آگے بھی واہ واہ کے قصیدے پڑھنے والے لوگ موجود ہیں۔ ایسے میں غالب کے طرفدار یعنی کہ غالب کی طرح مزاحمت پسند ذہن رکھنے والے یہ بات ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے۔ اس طرح کے مزاحمت مزاج غالب کے طرفدار کو اب کیا بولنا ہے۔ میں کن لوگوں میں بات کروں کہ یہاں پر غالب مزاج سماعتیں ہی نہیں ہیں، میں کن لوگوں میں بات کروں کہ یہاں پر اہل قصیدہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر مزاحمت کے ماحول سے آشنا لوگ ہی موجود نہیں۔ لہٰذا شاعر یہ شکوہ کرتا ہے کہ جن درباروں میں عزت کا معیار یہ ہو کہ جو بادشاہ کے قریب ہوگا وہی عزت دار ہے، جن درباروں کا معیار یہ ہو کہ جو بادشاہ بولے گا اور اس کی ہاں میں ہاں جو ملائے گا وہی عزت مند ہے، تو ایسے میں غالب کے طرفدار کیا بولیں گے؟ اگر بولیں گے تو سزاوار ٹھہریں گے، اگر بولیں گے تو انہیں مزید مجرم قرار دیا جائے گا۔ لہٰذا اس ماحول پر احمد فراز طنز کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔